بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام خوبیاں، حمد، ثنا اللہ جل وعلا کے لیے ہے. درود سلام بے حد بے حساب ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں. مالک و مولا ہمارا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ہماری زندگی سے جڑے تمام امور میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. معاملات ہو، عبادات ہو، اخلاقیات ہو، معاشرت ہو. غرض یہ کہ زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈالیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں نظر آتی ہیں. حضور کی مبارک زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ کو مسجد نبوی کا امام و خطیب نظر آئے گا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پر، آپ کی سیرت کو اگر ہم پڑھیں تو آپ کو ریاست مدینہ کا حاکم نظر آئے گا. آپ کو مدینہ منورہ کی عدالت کا قاضی، چیف جسٹس نظر آئے گا. آپ کی زندگی پر نظر ڈالیں تو اسلامی فوج کے سپہ سالار کے طور پر چیف آف آرمی سٹاف نظر آئے گا. بحیثیت والد، خاوند، سسر، داماد، جس اینگل سے بھی آپ دیکھیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن مجید نے بھی اس کا بیان کیا ہے. آج میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور تعلیمات کی روشنی میں مسلمان حکمران کیسے ہونے چاہیے، اس بارے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ تعالی حق بات صحیح انداز میں آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کا میں تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں: خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم وتصلون علیہم ویصلون علیکم، وشرار ائمتکم الذین تبغضونہم ویبغضونکم وتلعنونہم ویلعنونکم. مطلب کیا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے حکمرانوں میں، تمہارے حاکموں میں بہترین حاکم وہ ہے جن کے کمالات اور اچھے اوصاف کی وجہ سے بے غرض ہو کر تم ان سے محبت کرتے ہو،
اور وہ بھی تم سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ تم اللہ کی مخلوق ہو. بہترین حاکم، حکمران، لیڈر، راہبر، رہنما، قائد کون ہے؟ جن سے رعایا محبت کرتے ہوں اور وہ بھی رعایا سے محبت کرتے ہو. حدیث کا اگلا حصہ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، اور تم ان کے اچھے کاموں کی وجہ سے، قوم سے ہمدردی کی وجہ سے تم ان کے حق میں دعا کرتے ہو اور وہ بھی تمہارے لیے دعا کرے. مسلم شریف کی اس حدیث کی روشنی میں، حضور کی تعلیمات کی روشنی میں، بہترین حکمران کون ہے؟ جن سے عوام، رعایا، پبلک محبت کرتے ہوں اور وہ بھی عوام کی ہمدردی رکھتے ہوں، وہ بھی عوام سے محبت کرتے ہوں، عوام ان کے حق میں دعا کرتے ہوں اور وہ عوام کے حق میں دعا کرتے ہوں. اور پھر فرمایا وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، اور تمہارے بدترین گئے گزرے جو لیڈر ہے، رہنما ہے، جو حاکم ہے، حکمران ہے، وہ کون ہے کہ تم ان سے بغض رکھو، عداوت رکھو، نفرت کرو اور وہ تم سے، تم ان پر لعنت بھیجو اور وہ تم پر بھیجے. یہ بدترین قسم کے حکمران ہے. پکچر سمجھ آ رہی ہے؟ اچھے حکمران کون سے ہیں؟ جن کے لیے جولیاں اٹھا اٹھا کے غریب دعا کرتے ہیں، اللہ ایدہ بلا کرے، اللہ اس کا اچھا کرے، اللہ اس کی دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ رعایا کا خیال کرتے ہیں، کیونکہ انہیں عوام کا خیال ہے، وہ ان سے محبت اور یہ ان سے محبت. اور بدترین کون ہے؟ جو نفرت کا اظہار کرے، وہ ان سے نفرت کرے اور یہ ان سے نفرت کرے، وہ ان پر لعنت بھیجے اور یہ ان پر لعنت بھیجے. مائیکل ہارٹ، جس نے کتاب لکھی ہے دی 100، اور اس نے دنیا کے انتہائی متاثر کن جو پرسنالٹیز ہیں، شخصیات ہیں، ان میں سب سے ٹاپ پر کس کو رکھا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک تقریر کے دوران جب یہ تقریر کر رہا تھا تو ایک عیسائی کھڑا ہو گیا اور اس عیسائی نے کہا کہ آپ کو تھوڑا لحاظ کرنا چاہیے تھا، آپ نے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے نمبر پر لکھا ہے، کیوں لکھا ہے آپ نے؟ تو مائیکل ہارٹ جو تھا وہ تھوڑا جذباتی ہوا. اس نے جواب کیا دیا؟ کہتا ہے مجھے پوری عیسائی کمیونٹی میں آج تک ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر مر مٹنے والا ہو. پوری عیسائی کمیونٹی میں ایک بندہ میں مجھے نہیں ملا جو جناب عیسیٰ کے لیے اپنی جان قربان کرے. اور دوسری طرف میں مسلمانوں کے متعلق یہ بتا سکتا ہوں کہ مسلمان نماز میں کمزور ہوگا، روزے میں کمزور ہوگا، عبادات اس کے پورے نہیں ہوں گے، اعمال میں، اخلاق میں وہ بہت پیچھے ہوگا، لیکن جب بات جناب محمد الرسول اللہ کی آتی ہے تو پھر وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. میں نے کیوں پہلا نمبر لکھا؟ اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ کے نام پر فنا ہونے کے لیے یہ قوم تیار ہو جاتی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. یہ قوم حضور سے محبت کرتی ہے. یہ ریاست مدینہ کے حکمران کی میں بات بتا رہا ہوں کہ ریاست مدینہ کے حکمران جناب محمد الرسول اللہ سے 1400 سال گزر چکے ہیں، آج بھی آپ کی رعایا آپ سے محبت کرتی ہے. یہ کتاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کے حوالے سے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 39 پر جناب پیرزادہ امداد حسین صاحب لکھتے ہیں کہ 1979 میں ایک جگہ میلاد النبی کا پروگرام تھا. تو میلاد النبی کی محفل میں ایک غیر مسلم انگریز گورا
काउंसलर भी आया था, उसने भी कोई बातें करनी थी। कहता है दौरान महफिल जब स्पीकर या नात ख़्वां रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी इसमें गिरामी मोहम्मद, वो ये नाम पुकारता तो मजमे में जितने भी लोग बैठे होते वो रसूलुल्लाह का नाम सुनते ही अंगूठे चूमकर आंखों से लगाते। तो वो गोरा काउंसलर मुझसे पूछता है कि जनाब समझ नहीं आ रही ये क्या हो रहा है, जब मोहम्मद नाम लिया जाता है तो लोग आंखों से ये अंगूठे चूमकर आंखों पे लगाते हैं, इसका क्या मानी है इसकी। तो इमदाद हुसैन साहब पीरजादा साहब फरमाते हैं कि मैं सोच में पड़ गया कि अब इसको कैसे मैं समझाऊं ये बात, लेकिन अल्लाह ने मेरे दिमाग में ये बात डाल दी। और फिर मैंने उसे समझाया, जब आप अपने किसी प्यारे को एयरपोर्ट छोड़ने जाते हो ना, एयरपोर्ट छोड़ने जाते हो और वो उस हिस्से में चला जाता है जहां पर ये बोर्डिंग कार्ड वगैरह मिलते हैं, जिस जगह पर छोड़ने वाला जा ना सके एयरपोर्ट के कवानीन के मुताबिक, उस हिस्से तक जब वो पहुंच जाता है और वो आंखों से ओझल होने वाला हो, आपका दिल चाहता है कि मैं इसके माथे पे बोसा दूं, मैं इसके हाथों को किस करूं, लेकिन आप कर नहीं सकते। तो आप क्या करते हैं? कहा जैसे ही ओझल होने वाला हो आप अपने हाथ की उंगलियों को चूमते हैं और फिर उसकी तरफ इशारा कर देते हैं। कहा कवानीन फितरत के मुताबिक अब उम्मत रसूलुल्लाह से तो नहीं मिल सकती ना, लेकिन जब आपका नाम सुनती है उम्मत तो फरते मोहब्बत में, जज्बात में आपके नाम को चूमती है और फिर आंखों से लगाती है। हम अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह करते हैं। तो वो काउंसलर बड़ा हैरान हुआ और हैरान होकर कहता है, जब उसकी तकरीर का मौका आया तो अपनी तकरीर में कहता है, There is none in the history of mankind whose name is being kissed by his followers even after 13 centuries. तारीख इंसानियत में कोई हस्ती ऐसी नहीं गुजरी कि जिनके मानने वाले 1300 साल 1400 साल गुजरने के बाद भी कहते हो या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी वरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। रियासत मदीना के हुक्मरान से उम्मत ऐसी मोहब्बत किया करते थे और आज भी करते हैं। रियासत मदीना का हुक्मरान वो था जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, जिससे खालिक मोहब्बत करे, जिससे मखलूक मोहब्बत करे। अहबाब, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और तालीमात की रोशनी में बेहतरीन मुसलमान हुक्मरान वो है जिससे उसकी रियाया मोहब्बत करे और वो भी रियाया से मोहब्बत करे, रियाया उसके लिए दुआ करे और वो रियाया के लिए दुआ करे। फुक़हा की एक जमात खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की वफ़ात पर उनकी अहलिया हज़रत फ़ातिमा उनसे ताज़ियत करने के लिए गए। तो हज़रत फ़ातिमा जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की बीवी हैं, उनके हालात बयान करते हुए उन्होंने कहा कि वो तुम में से किसी से भी ज्यादा नमाजें पढ़ने वाले नहीं थे, ना रोजे रखने वाले थे, लेकिन अल्लाह की कसम मैंने किसी बंदे को हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के मुकाबले में नहीं देखा कि वो अल्लाह से डरने वाला ज्यादा। उमर बिन अब्दुल अजीज अल्लाह से बहुत ज्यादा डरते थे, अल्लाह का खौफ हर वक्त उन पर तारी होता था। उन्होंने अपने जिस्म और जात को लोगों के लिए वक्फ कर दिया था और वो दिन भर लोगों की हाजात पूरी करने में लगे रहते थे। अगर दिन गुजर जाता और अभी लोग बाकी होते, लोगों का काम बाकी होता, तो फिर वो रात के वक्त भी उनके कामों में लगे रहते। ऐसा नहीं होता था कि जनाब ऑफिस टाइम खत्म हो गया, अब जाओ, अब तुम्हें कल आना होगा। चाहे तो आप 200 मील दूर से भी आते हो, कोई बात नहीं, आप कल आना, क्योंकि अब ऑफिस टाइम खत्म हो गया। ये नहीं था, अब रात को भी अल्लाह की रजा के लिए रियाया का ख्याल रखते और उनकी खिदमत में लगे रहते। कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि दिन ही दिन में काम मुकम्मल हो गया लोगों का, तो शाम के वक्त चराग मंगवाया और उस चराग में भी जो तेल था वो अपने पैसों से डाला करते थे वो हुक्मरान। कहते हैं तेल डाला और 2 रकत नफल शुरू किए, रोते रहे, नफल खत्म किए, यहां तक कि सहरी का वक्त आ गया। नफली रोजा रखा,
تو میں نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ عمر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، پوری رات رونے میں گزار دیے؟ تو انہوں نے کہا میرا حال یہ ہے کہ میں اسود و احمر یعنی تمام امت مسلمہ کا والی بنا دیا گیا ہوں، امیر بنا دیا گیا ہوں، حاکم اور حکمران بنا دیا گیا ہوں۔ مجھے ملک کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے جو مساکین ہیں، جو فقراء ہیں، جو یتیم ہیں، جو قیدی ہیں، جو مظلوم ہے، ان لوگوں کی یاد آتی ہے تو مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ان کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا۔ اپنی رعایا، اپنے عوام، اپنے لوگ جو مسکین ہے، غریب ہیں، فقراء ہے، جن کو کھانے کو کچھ نہیں، قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا عمر بن عبدالعزیز سے، بتا تیری حکومت میں، تیری رعایا میں یہ لوگ بھوکے سوتے تھے؟ کلکم مسئول عن رعیتہ، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر حاکم سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں اگر دریائے فرات کے کنارے بھی بکری بھوکی پیاسی مر گئی تو روز محشر جواب عمر بن خطاب دے گا۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مسلمان حکمران اللہ کا خوف رکھتے ہیں اپنے دلوں میں۔ بھوکی پیاسی بکری کا خیال عمر بن خطاب کو آیا، کیا اللہ آج کے دور کے مسلمان حکمرانوں سے سوال نہیں کرے گا کہ ان کی بادشاہت ہوتے ہوئے، ان کی طاقت قوت ہوتے ہوئے، ان کے پاس اسلحہ جہاز آبدوزے ہوتے ہوئے، مال دولت سونے چاندی جواہرات ہوتے ہوئے، فلسطین کے بچے، غزہ کی مظلوم عوام بھوکی پیاسی مر رہی ہے، کیا اللہ ان سے نہیں پوچھے گا؟ کیا یہ حکمرانی کے اہل ہیں؟ اللہ نے یہ منصب دیا تو کھلی چھوٹ دے دی ہے؟ نہیں، ان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ ماں باپ اپنی سگی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے بھوک کی وجہ سے مجبور ہو کر اپنے بچوں کے گلے گھونٹ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے انہیں دریا اور نہروں میں پھینک رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ کیا ان حکمرانوں کو یہ نظر نہیں آ رہے؟ عمر بن عبدالعزیز تو پوری رات روتے ہوئے گزارے کہ اللہ مجھے کسی یتیم کے بارے میں پکڑ نہ لے۔ کیا آج کے ان خبیثوں کو بھوکی عوام نظر نہیں آتی؟ ان کو گھر کے اندر رکھے ہوئے صندوق میں مال و دولت تو نظر آ گئی، سڑک پر پڑی ہوئی گولیوں سے چھلنی اور آگ میں جلی ہوئی لاشیں ان کو نظر نہیں آئی؟ آتی ہے تو پھر کیا؟ کہا ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے۔ جس ملک کو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، آج اسی ملک میں مسجدوں پر پابندی ہے، آج اسی ملک میں مدارس پر پابندی ہے، آج اسی ملک میں میڈیا پر پابندی، ٹی وی چینلز پر پابندی، سوشل میڈیا پر پابندی، آج وہاں اخبار پر، صحافی پر، علماء پر، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والوں پر پابندی ہے۔ کیا ہم غلام ہیں؟ انہیں نظر نہیں آتا؟ آتا ہے، لیکن ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے اس زمانے، خدا کا اس زمانے میں۔ جرم یہ ہے کہ دیندار ہے، غریب کا بچہ بغیر رشوت کے، بغیر سفارش کے، چپڑاسی کی نوکری اس کو نہیں ملتی، اور رشوت دو، سفارش کرو تو اندھے کو بھی ڈرائیونگ لائسنس یہ دے دیتے ہیں۔ ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے ان لوگوں کو۔ اسلامی ریاست کا حکمران کیسے ہو؟ اسلامی ریاست کا حکمران سلطان سلیمان جیسا ہو۔ سلطان سلیمان کو بتایا گیا کہ درختوں کی جڑوں میں چیونٹیاں بہت زیادہ آ گئی ہیں، تو سلطان نے ماہرین کو بلایا، کہا کوئی حل پیش کرو۔ انہوں نے کہا ایک دوا ہے، چھڑکیں گے تو ختم ہو جائیں گے۔ لیکن سلطان کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ریاستی علماء سے، مفتیان کرام سے، شیوخ سے مسئلہ پوچھتا تھا، پھر جا کے کام کرتا تھا۔ سلطان سلیمان گیا، جو ریاستی مفتی، وہ اشرفی جیسے نہیں، طاہر اشرفی جیسے، ان جیسے نہیں، واقعی جو مفتی ہو۔ مفتی کے گھر گئے تو مفتی گھر پہ نہیں تھے۔ انہوں نے ایک شعر کی صورت میں سوال پوچھا، بہرحال اس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر درختوں میں چونٹیاں ہوں تو کیا ان کو مارنے میں کوئی ضرر تو نہیں، کوئی گناہ تو نہیں؟ مفتی صاحب جب گھر آئے اور انہوں نے جب سوال
دیکھا تو جواب بھی دے دیا. آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اگر انصاف کا ترازو قائم ہو تو چیونٹیاں صرف اپنا حق لیتی ہیں. مفتی صاحب نے اشارہ دے دیا کہ زیادہ اہم چیز کیا ہے. بہرحال یہ وہ حکمران تھے جو چیونٹیاں مارنے سے پہلے بھی 100 بار سوچا کرتے تھے کہ کہیں اللہ پکڑ نہ لے چیونٹی مارنے پر. اور ایک آج کے حکمران ہے کئی 100 بچوں کو مار دے, ان کے کام کی چمہ بھی نہیں رہی, انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی. سلطان سلیمان جو تھے وہ جہادی سفر پر نکلے, راستے میں ہی ان کا انتقال ہوا. واپس ان کو استنبول لایا گیا. تو استنبول لاتے ہی جب کفن دفن کا انتظام ہونے لگا تو ان کو وصیت ملی لوگوں کو. ان کی وصیت کیا تھی؟ کہا جب میں فوت ہو جاؤں مرنے کے وقت دفناتے وقت میرا جو صندوق ہے وہ بھی میرے ساتھ دفنا دیا جائے. اب علماء مفتیان وہ سب حیران رہ گئے کہ یہ کیسی وصیت ہے. اب اس صندوق کے اندر تو قیمتی ہیرے جواہرات ہوں گے, مال دولت ہوگی, تو وہ ان کے قبر میں کیسے ساتھ بھیجیں؟ تو فیصلہ یہ کیا علماء نے کہ اس صندوق کو کھولا جائے. صندوق کو جب کھولا گیا تو سارے علماء اور مفتیان کرام خوف زدہ بھی ہوئے اور حیران بھی ہوئے. کیوں؟ کہا جتنے مسائل پر سلطان سلیمان نے مفتیان کرام سے فتوے لیے تھے وہ سارے کے سارے فتوے اس نے صندوق کے اندر رکھے ہوئے تھے, تاکہ اگر میں کل اللہ کے پاس جاؤں اور مجھ سے میرے حکموں کے بارے میں, میرے کاموں کے بارے میں میرا رب پوچھے تو میں سب سے پہلے مفتیان کرام کے فتوے دکھاؤں. اللہ میں نے کوئی کام اسلام کی مخالفت میں نہیں کیا. تیرے نبی کے وارثین العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارثین ہیں. میں نے قدم قدم پر ان علماء کے حکم اور ان کے مشورے پر میں نے کام کیا ہے. اللہ میں نے کوئی کام تیرے اسلام کی مخالفت میں نہیں کیا. ابو سعود جو مفتی تھے, گرانڈ مفتی, سر پکڑ کے بیٹھ گئے. کیا کہتے ہیں؟ روتے روتے کہتے ہیں کہ سلطان تم نے تو اپنے آپ کو بچا لیا, ہمیں کون بچائے گا اللہ سے. یہ تھے وہ مسلمان حکمران جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا تھا, جو اللہ سے ڈرتے تھے. عمر بن خطاب جیسے حکمران جن کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا تھا, جن کے وجود سے کیسر و کسرا کے بادشاہ لرزتے تھے. وہ خطبہ دے رہے ہیں تو ایک عام آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ تم ہمارے امیر نہیں ہو سکتے. مال غنیمت میں سب کو ایک جیسا کپڑا ملا تھا, ہمارے لباس تو نہیں بن سکے, اس ایک چادر میں تمہاری قمیص کیسے بن گئی؟ یہ سوال اگر آج کے کسی حکمران سے ہوتا تو شام تک وہ بھی مسنگ پرسن میں ہو جاتا, وہ بھی غائب ہو جاتا, اس کی بھی فیملیاں اٹھا لی جاتی, کوئی پتہ نہ چلتا کہ کون کہاں سے آ کے اس کو اٹھا کے لے گئے. کیوں؟ حکمران سے سوال کرتے ہو. عمر بن خطاب جیسی ہستی سے سوال ہو سکتا ہے تو کیا یہ کوئی آسمان سے اترے ہوئے لوگ ہیں؟ فاروق اعظم نے اپنے بیٹے سے فرمایا میں اس وقت تک ممبر پر نہیں آؤں گا جب تک کہ اس سائل کو تم نے مطمئن نہ کیا. بیٹا کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے, میرا باپ جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آتا تو 18 پیون ان کی قمیض پہ لگے ہوتے. میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے والد کو عطا کیا, میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے والد کی خدمت میں, تاکہ ان کی قمیض بن جائے. آج ان ظالموں سے کوئی پوچھے نا کہ جن کی آف شور کمپنیاں بنی ہے, جو وکی لیکس میں جن کے نام آئے ہیں, کوئی پوچھے نا تو پھر ارشد شریف کی طرح اس کو بھی مار دیا جاتا ہے. صلاح الدین ایوبی جیسا جرنیل جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو کفن خریدنے کے لیے پیسہ نہیں تھا ان کے پاس, گھر والوں کے پاس. صلاح الدین ایوبی جیسا جرنیل, اس کے کفن کا انتظام چندہ کر کے ان کا کفن خریدا گیا ہے. آج کا جرنیل یا آج کا حکمران جیسی اس کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ پاکستان چھوڑ جاتا ہے. ہر ایک کی بات نہیں کرتا, الا ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں ہمارے اداروں میں, دیندار لوگ بھی ہیں, شریف لوگ بھی ہیں. اب تو کسی کو شریف کہیں تو کہتا ہے آپ نے گالی دی ہمیں. زمانہ ایسے آگے شریف کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ ہوئے 70 اونٹ آپ کے تھے اور بے حساب جائیداد تھی, اور جس دن گئے تو 17 پیوند آپ کے لباس پر تھے اور پاس کچھ نہیں تھا.
وہ سارا کا سارا اپنا مال خدمت خلق اللہ کی مخلوق پر لگایا. آپ سے پہلے جو حکمران تھے ان کے 600 باڈی گارڈ ہوا کرتے تھے. آپ نے آتے ہی سب سے پہلے وہ باڈی گارڈ ہٹائے. کہا ڈر تو اس کو ہو جس نے ظلم کیا ہو، میں نے کس پر ظلم کیا ہے. 600 باڈی گارڈ تو وہ رکھے جس نے کسی کا حق مارا ہو، جس نے کسی پر ظلم کیا ہو. وہ باڈی گارڈ رکھے جس کو ڈر ہو کہ آج مجھ سے بدلہ لیا جائے گا. اور جس نے ظلم نہ کیا ہو وہ دن کے وقت، دوپہر کے وقت راستے میں اینٹ پہ سر رکھ کر بغیر کسی خوف کے سوتا ہے، اور اس کی ہیبت اتنی ہوتی ہے کہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کے دل ہل جاتے ہیں. اسے زمانہ عمر بن خطاب کہتا ہے. مسلمان حکمران کیسے ہونے چاہیے؟ ایسے کہ جب وہ 2 میل کا سفر کرے تو 600 گاڑیاں آگے ہو، 600 گاڑی پیچھے ہو. یہ ملک کا خزانہ ان پر خرچ ہو رہا ہے. یہ بیت المال کا سارا مال غریب کو کھانے کو نہیں ملتا، اور ان کے پروٹوکول ختم نہیں ہوتے. یہ وی آئی پی کلچر میں رہتے. مسلمان حکمران ایسے ہوں؟ کیا ملک پاکستان ان کی عیاشیوں کے لیے بنا ہے؟ کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے اس کو؟ اقبال کہتا ہے، میں نہ بتاؤں تمہیں کہ مسلمان حکمران کیسے ہو. اقبال کہتا ہے، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. اقبال فرماتے ہیں کہ میر کارواں کون ہو، حاکم کون ہو، لیڈر رہبر رہنما قائد کون ہو؟ وہ جو نگاہ بلند ہو، جس کی سوچ اعلیٰ ہو، جس کی نظر بہت دور تک کام کرے، جس کی نظر میں مقصد ہو، کرسی نہ ہو، جو اپنے آج کے لیے قوم کے کل کو تباہ کر دے، وہ حکمران نہیں ہو سکتا. نیلسن منڈیلا نے کہا تھا نا کہ پولیٹیشین میں اور لیڈر میں کیا فرق ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ پولیٹیشین میں اور لیڈر میں فرق یہ ہے، پولیٹیشین جو ہوتا ہے یہ اپنے اگلے الیکشن پر اس کی نظر ہوتی ہے، اور لیڈر کی نیکسٹ جنریشن پر نظر ہوتی ہے. سیاستدان اپنے الیکشن پر نظر رکھتا ہے، اور قائد رہبر رہنما ایک اچھا لیڈر اس کی نظر اگلی نسل پر ہوتی ہے. نگاہ بلند سخن دل نواز، اس کے الفاظ میں پیار، محبت، شہد سے بھرے جملے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں وہاں سے ہٹ کروں گا جہاں تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا. آج ہم رونا تو روتے نا کہ بلوچ ہم سے ادھر ہو گئے، بلوچ ادھر ہو گئے، تو ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ ہم تمہیں وہاں سے ہٹ کریں گے جہاں سے تمہیں پتہ بھی نہ چلے. قائد رہبر رہنما ایسا تو نہیں تھا. ریاست تو ماں کی طرح ہوتی ہے، اپنے بچوں کا خیال، چاہے بچہ ناراض بھی ہو تو بھی ماں گولی نہیں مارتی، اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے. جاں پرسوز، تکلیف اگر رعایا پر آئے تو درد حکمران محسوس کرتا ہے. عوام بھوکی ہو تو بھوک کی کیفیت اور اس کی جو تکلیف ہے وہ حکمران محسوس کرے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اسلامی حکمران وہ ہو جو رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنائے. In the light of Islam and in the light the teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a true ruler, a true leader should be one who fears Allah subhanahu wa ta'ala. A God-fearing ruler does not oppress anyone, does not wrong anyone, and does not deprive anyone of their rights. A ruler cannot be called just if he himself enjoys 10 kinds of dishes while his people go to sleep hungry. خود 10 قسم کے ڈشز کھائے اور اللہ معافی دے عوام بھوکی مرے. We should choose and we should elect leaders who have the fear of Allah subhanahu wa ta'ala in their hearts and care for the people. مخلوق کا خیال رکھے، عوام کا خیال رکھے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، جو ڈرتے ہوں کہ کل مجھ سے حساب لیا جائے گا. ہم ایسے لوگوں کو اپنا حکمران ماننے پر بھی فخر کرتے ہیں جو قرآن کی آیتیں سناتے ہوں، جن کو دین کا پتہ ہو، جن کو سورہ اخلاص پڑھنی نہ آتی ہو. وہ مسلمان قوم کی نمائندگی کر سکتا ہے؟ جس کو قرآن کی تلاوت نہ آتی ہو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں مسلمانوں کا سلطان ہوں، امیر ہوں، بادشاہ ہوں؟
نہیں، لیڈر وہ جس کے سینے میں قرآن ہو، لیڈر وہ جس کی زبان پر فرمان مصطفیٰ ہو، لیڈر وہ کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور وہ رعایا کی حق تلفی نہ کرتا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے حکمرانوں کو چننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔